جی پیاری بہن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان ٹیم کا مقصد ڈے ون سے یہی ہے کہ آسانیاں تقسیم کی جائیں لوگوں کی زندگی میں۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، انسان دوسرے کے لیے جب کوئی آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو سکے۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ٹیچرز کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں، آسانیاں کیا ہے؟ ایمان ٹیم جو ہے اس میں ماشاءاللہ ہم لوگ 25 سے 30 لوگ ہیں۔ رحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انسان دوسرے کے لیے جب کوئی آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آسانیاں، ایمان کے ساتھی کا پروجیکٹ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی میں موجود ہیں ایمان کے ساتھی اور آسانیاں کی ایڈمن۔ ان سے جانتے ہیں کہ آسانیاں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری بہن، جی پیاری بہنا، پلیز ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کس طریقے سے آپ آسانیہ کا کام لے کے چل رہی ہیں اور اس کی فنڈنگ کے لیے اور جو یہ ضرورت مند بہنیں ہیں ان کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ جی پیاری بہن، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ٹیچرز کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں یہ سلسلہ کب سے ہے اور یہ کس طرح وجہ سے شروع ہوا۔ تو پیاری بہن، ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان ٹیم جو ہے اس میں ماشاءاللہ ہم لوگ 25 سے 30 لوگ ہیں جو کہ مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو صلاحیتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا یہ بھی ایک پروجیکٹ تھا آسانیہ کے نام سے، اور آسانیہ میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا کہ ٹیچرز کو آن لائن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہم نے دینا شروع کیے تھے ان ٹیچرز کو جو کہ بہت مستحق تھیں۔ خدا نخواستہ ان پہ کچھ اس طرح قسم کے حالات آئے کہ کسی کا شوہر جو ہے وہ نہیں رہا یا کوئی کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کو فائنینشیل کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یا کچھ ایسے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھیں لیکن ان کے حالات اتنے زیادہ تنگ تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں، تو لیکن وہ کچھ کرنا چاہتی تھیں، ان کے پاس یہ صلاحیت تھی قرآن کو سکھانے کی۔ تو پھر ہم لوگوں نے اللہ کی مدد سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور آسانیہ کا جو ایک گروپ ہے وہ تو پچھلے تقریباً 4-5 سال سے ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جہاں پہ 25 کے قریب وہ ٹیچرز موجود ہیں جو کہ نیڈی ہیں، ضرورت مند ہیں ہماری بہنیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ان کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ تجوید بھی سکھاتی ہیں، تفسیر بھی سکھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ تو ان کو ہم آن لائن اسٹوڈنٹ ہم ان کو دیتے ہیں، اور ہماری جو چارجز ہیں وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ کم ہے۔ آسانیہ پروجیکٹ کا مطلب اور مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم ٹیچر جو ہے اس کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کر دیں، اور اسی طرح سے جو پیرنٹس ہیں ان پہ بھی اتنا زیادہ فیس کا بوجھ نہ پڑے، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیں۔ تو اسی پروجیکٹ کے تحت آسانیہ کا ایک اور پروجیکٹ شروع ہوا جس میں ہم نے ان ٹیچرز کو جو کہ بہت ہی زیادہ نیڈی تھیں اور ان کے پاس بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، تقریباً 25 بچے، ایون کہ 50 بچوں تک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ان کے پاس بچے قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی ضروریات بھی بہت مطلب ضروریات تو ان کی تھی، لیکن یہ کہ ان کے وسائل بہت محدود تھے۔ پھر ہم نے انہی میں سے جو ہے ہم نے 10 ٹیچرز کو ہم نے سلیکٹ کیا،
اور ان کی پروفائل ہم نے تیار کی، ان کو دیکھا، سمجھا، جانا، ان کے سارے حالات سامنے رکھے، اور پھر ماہانہ جو ہے ہم نے ان کو ایک سلیبس دینا شروع کیا۔ سلیبس کے ساتھ سلیبس تو ان کو ہر ہفتے ہی مل دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو بیسک عقیدہ ہے نا وہ درست کروایا جائے۔ دیکھیے ہم مائیں جو ہے نا بچوں کو سپارہ پڑھنے تو بھیج دیتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم دین پہ کوئی احسان نہیں کرتی۔ بچے کو سپارہ پڑھنے بھیج دینے کا مقصد اور یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنے بچے کو اچھا مسلمان بنا دیا، اس نے قرآن پڑھ لیا۔ لیکن بچوں کو بیسک جو دین کی تعلیم ہے نا، ان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ان کو دین کا پتہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صفائی، طہارت، پاکیزگی، یہ جس کے بارے میں مائیں بالکل بھی بچوں کو نہیں بتاتی۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جس کا سلیبس ہم ہر ہفتے ان کو دیتے ہیں، اور ماہانہ ہم پر ٹیچر کو ایک معمولی رقم 5,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ بہت معمولی رقم ہے، آج کل کے دور میں یہ 5,000 کچھ بھی نہیں ہے جو حالات ہیں، لیکن محنت تو وہ کب سے ہی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا بہترین اجر دے گا، اور یہ جو بچے ہیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہی بنیں گے۔ لیکن تھوڑا سا ایک سہارا ہم لوگوں نے ساتھ لگا دیا ان کے، کہ ہم ماہانہ ان کو 5,000 روپے دیتے ہیں اور ہر ہفتے ان کو سلیبس دیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ بچوں کو جو ہے، بچے قرآن تو پڑھنے آتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے عقائد بھی درست ہو رہے ہیں اور ان کو دین کی بیسک تعلیم بھی مل رہی ہے۔ اور یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ایمان کے ساتھی گروپ کے جو ممبرز ہیں وہ ہمیں ڈونیشن کے طور پہ دیتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو آگے ان ٹیچرز تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ایک ایک پیسہ امانت ہوتا ہے، اور ہم اس کو دین کے فروغ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہماری جو ہے وہ ایمان فاؤنڈیشن کے نام سے فاؤنڈیشن بھی بن جائے گی، اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا وہ پوری فاؤنڈیشن جو ہے وہ مکمل ہماری تیار ہو جائے گی، اور پھر لوگ آرام سے اس پہ فنڈنگ کر سکتے۔ جب تک یہ سلسلہ شروع نہیں ہوتا تو ہم لوگ تو یہ فنڈنگ جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے، قربانی کے لیے اور ٹیچرز کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے، اور وہ ہم نے پیسے مستحق لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا یہ بچوں کا یہ جو ہم سلیبس ہم ٹیچرز کو دیتے ہیں تو وہ ان کو سکھاتی ہیں، یہ بھی ہمارا آسانیہ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے، جہاں پہ جن کے گھروں میں بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، آلریڈی آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک سلیبس دے دیتے ہیں اور وہ ان کو ڈیلی قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوشی ہوئی کہ ایمان کے ساتھی دین پھیلانے کے ساتھ اتنا ایک زبردست کام سر انجام دے رہا ہے۔ اگر وہ احسانیاں پھیلا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایمان کے ساتھی اور اس کے ایک ایک ممبر کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں انشاءاللہ۔ آئیے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، دینی تعلیم، اسلامک تعلیم اور سیرت طیبہ سے روشناس کرواتی ہیں، اور ایمان کے ساتھی کون سا سلیبس دیتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے بچے؟ حضرات کھڑے ہو کے بتائیں کہ میں جو آپ لوگوں کو سلیبس کرواتی ہوں وہ کون بھیجتا ہے؟ ایمان ٹیم ہماری طرف ہفتہ وار سلیبس بھیجتی ہیں، اور ہماری آپ بھی ہمیں سلیبس یاد کرواتی ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوں، بیت الخلا جائیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں؟ بایاں، پھر دایاں، اور جب جائیں تو جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلا سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الرجز وعافانی۔ شاباش۔ طلحہ آپ کھڑے ہوں، آپ مسجد کے بارے میں بتائیں۔ جب مسجد میں جائیں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں، پھر بایاں۔ مسجد میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ
मफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक। शाबाश। आगे हाजरा, आप खाना खाने की सुन्नतें बताएं। बाजी, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अपने खाना खाने से पहले दुआ भी पढ़नी चाहिए उसकी। और दुआ कौन सी है? दुआ भी सुनाए साथ साथ। वाला बरकतिल्लाह से खाना चाहिए और 3 उंगलियों से खाना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम ईमान के साथी ग्रुप में हर हफ्ते अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पढ़ते हैं, सीखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये सुन्नत पढ़ के सीख के कुछ फ़ायदा हासिल होता है? जी हाँ। ठीक है, आप उस पर खुद भी अमल करते हैं या आप घर जाके बताते हैं? जी हाँ। उस पर कोशिश करते हैं अमल करने की? जी हाँ। चलिए मुझे बताएं ज़रा, आपने कौन सी सुन्नत आपको पसंद लगी? मैंने वज़ू करने का तरीका सीखा। आप उस पर अमल करती हो? और नमाज आपने सीखी? ठीक। आपको अल्लाह के नबी की सुन्नतें पढ़ पढ़ के कैसा लगा? मुझे अल्लाह ताला के नबी की सुनते सुनकर और अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत हो गई है और मेरा दिल चाहता है कि हम हर हफ्ते अल्लाह के नबी की सुनते सीखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमने पढ़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है। हमने सोकर उठने की सुन्नत पढ़ी थी। किसको याद है? सबको याद है? नूर, आप बताएं। अपने दोनों हाथों की थैलियों से मुंह और आँखों को मलना और नाक को झाड़ना। चेहरे को, आँखों को क्यों मलते हैं? ताकि नींद का हमारा ख़त्म हो जाए। शाबाश। अच्छा, सोकर उठने की दुआ जो है, बेदार होने की दुआ, किसको आती है? सुनाएं आप मरियम। शाबाश। और आपको याद है बाकी को? मुलाइका, आपको याद है? आपको नहीं याद? आपने माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देख के बहुत खुशी हुई सुन के कि ये बच्चे ऐसे तालीम हासिल कर रहे हैं और वो अजीम औरतें हैं जो इनको तालीम दे रही हैं और अल्लाह ताला इसका सिला इंशाअल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में देगा। और ईमान के साथी का ये काम देख के एक दफ़ा दिल फिर ईमान के साथी के साथ और ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत महसूस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्यारी बहना, आप यहाँ पर आई और आपने ईमान के साथी चैनल को अपना कीमती वक़्त दिया। जी बहुत शुक्रिया प्यारी बहना आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ईमान टीम का जो ये प्रोजेक्ट है आसानियाँ, उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। और इसी बात के तहत मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी तमाम ऑडियंस से, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, कि आप प्लीज़ दिल खोल कर अल्लाह के दीन के रास्ते में खर्च करें, क्योंकि ये जो काम है ये एक ऐसी नेकी है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जिसको आप कहते हैं कि सदका जारिया, जो कि पता नहीं कब तक जो है ना इसका अजर जो है वो इंसान को मिलता रहेगा। अनकाउंटेबल नेकी इसको आप कह सकते हैं। आपका दिया गया पैसा, एक एक पैसा हमारे पास अमानत है और इसको हम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं। जितना ज़्यादा आप डोनेशंस देंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग और टीचर्स को अपने साथ शामिल करेंगे और वो बच्चों को बुनियादी अकायद सिखाकर आपके इस माल को बेहतरीन सदका जारिया बना सकती हैं, जो कि दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा। अल्लाह के रास्ते में दिया गया माल, आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला को देना होता है और वो तो फिर इतना गैरत वाला है कि आप एक देंगे तो वो आपको 10 लौटाएगा। डायरेक्ट आपने अल्लाह को देना है, नीयत और इरादा आपने उसी का करना है, हमारा कुछ नहीं है। आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए खर्च कीजिए, इंशाल्लाह इसका अजर आपको अल्लाह ही देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैज़ कैश, इजी पैसा और मीज़ान बैंक के तमाम लिंक्स यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि दिल खोल के अपने जितने भी डोनेशन आप देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए।
جی ایڈمن آسانیہ کی ایک اور بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے یہاں پر. جی پیاری بہن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان ٹیم کا مقصد ڈے 1 سے یہی ہے کہ آسانیاں تقسیم کی جائیں لوگوں کی زندگی میں. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسانیاں دینے والے بنیں. اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروجیکٹ آسانیاں بھی موجود ہے. ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام تفصیلات مینشن ہوں گی، آپ ادھر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایسے ہی ایمان کے ساتھی کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ. نیند سے بیدار ہونے کے سنتے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو سکے. پھر دعا پڑھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر ناک کو 3 مرتبہ جھاڑیے. پھر مسواک کریے.